میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، اور اس وقت مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر محکمہ اوقاف کے دفتر میں موجود ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چیف ایڈمنسٹریٹر سندھ عبدالغنی مہر صاحب۔ عبدالغنی مہر صاحب سے بات کریں گے کہ اوقاف کے زیر نگرانی کتنے مساجد اور کتنے مزارات ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت کن کن مزارات پہ سب سے زیادہ عوام کا، زائرین کا رش دیکھنے میں آتا ہے، اور کن مزارات کو اس وقت سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور اوقاف کیا مزید مزارات جو کہ کراچی میں ہیں، جو کہ سندھ میں ہیں، وہ بھی اپنی کسٹڈی میں لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں جناب عبدالغنی مہر صاحب سے۔ فون سر السلام ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، ویلکم۔ ماشاءاللہ آج آپ سے ملاقات ہوئی بڑے ایک طویل عرصے کے بعد، اور کیونکہ آپ میرے خیال سے کراچی کم آتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو آپ سے سوال کروں گا کہ آپ چیف ایڈمنسٹریٹر ہیں، یہ پوسٹ محکمہ اوقاف کی ہوتی ہے یا یہ پوسٹ سندھ کے کسی اور میں؟ کراچی جو ہمارے الحمدللہ پورے سندھ کا ایک مرکز ہے، کیپٹل پلیس ہے، اور اس میں اس سمیت پورے سندھ میں جو درگاہیں ہیں جو محکمہ اوقاف کے اندر آتی ہیں، انتظامی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جن کا محکمہ اوقاف ہے، تقریباً اس کا تعداد جو ہے سینکڑوں میں ہے الحمدللہ۔ اس میں جو سب سے بڑا ہمارے ایک کیٹیگری کی درگاہوں کے حوالے سے جو عرس ہوتا ہے وہ حضرت لات سید شہباز کے اندر حضرت عثمان مندی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، جس میں تقریباً 20 سے 25 لاکھ یا 30 لاکھ تک کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ تو چونکہ بزرگوں کی کیفیات ہیں، وہاں جلالی کیفیتیں ادب سائنس جمالی ہیں، یہاں ایک مخصوص طبقہ اپنا، یہاں بھی پورے پاکستان سے نو ڈاؤٹ آتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اس کا کلچر جدا ہے۔ یہاں محفل سما یا نعت شریف، تلاوت کرام، لیڈیز کی نعت کا جو 3 دنوں کا جو پروگرام ہے، تو ایک طریقے سے، اور پھر محدود سرکل میں ہوتا ہے نا، تو تقریباً ہمارے جو ہے نا 1200 سے زیادہ جو مساجد ہیں اوقاف کے ماتحت، مزارات ہیں، زرعی زمینیں ہیں۔ تو ہمیں مرشد صاحب کی خصوصی ہدایت یہ ہیں کہ ہم ان پراپرٹیز کو ڈیولپ کریں، آگے بڑھائیں، مزارات کو مکمل طرح سے سیکیورٹی کے سامنے رکھتے ہوئے ان کو انہانس کریں، ان کی ایریاز کو بھی بڑھائیں، سہولیات میں اضافہ کریں، اور پھر مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، تو ان کے لیے تو ہمیں بالکل خصوصی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے زائرین کو مکمل سہولیات دی جائیں۔ پیش امام حضرات ہیں، ان کے جو گریڈ ہیں ان کو ملحوظ خط رکھا جائے، اور مؤذن ہے، خطیب ہے، ڈسٹرکٹ خطیب ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے اوقاف کے بعد ایک منظم سسٹم ہے، جس کے تحت جو ہے وہ سیکرٹری اوقاف اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف کے زیر انتظام یہ سلسلے چلتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس عرس کی طرف، اور دوسرے جو ہے عرس ہوتے ہیں بزرگوں کے۔ تو عرس جو ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا روحانی کے ساتھ ساتھ ایک سماجی میلاب کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، کہ جس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں مختلف علاقوں سے، ان کو روحانی فیض حاصل ہوتا ہے، مشاہدے میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ ان عرس مبارک کے موقع پر بزرگوں کے جو حالات ہیں ان کے مطابق لٹریچر مہیا کریں۔ علماء کو کہا گیا ہے کہ مخصوص جو ہے اپنے، اگر جمعہ کا دن آتا ہے تو خطابیں ان بزرگوں کی زندگی کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے، تاکہ یہ جو فرقہ واریت ہے، دہشت گردی ہے، اور ایک دوسرے سے جو ہے بغض کیفیت معاشرے میں پنپ رہی ہے، تو بزرگوں کے اسلام کی تو خصوصی تربیت یہی ہے نا کہ آپس میں محبت کرو، بھائی چارہ کرو، برداشت کرو ہر ایک کے ساتھ۔ تو ان بزرگوں نے اسی اسلام کے پیغام کو آگے کرتے ہوئے، تو یہ لوگوں کے لیے، جب وہ شاہ عبد اللطیف نے کہا ہے نا، کوڑے کن سلام اچی آگے ان جی، جو ان بزرگوں نے جو زندگی میں کام کیا ہے، جو عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، اسی کا فیض ہے کہ لاکھوں لوگ آ کے ان کے اوپر فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ غنی صاحب، ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اوقاف کی بہت بڑی اراضی موجود ہے۔ اوقاف کے میرے خیال سے کچھ بلڈنگیں موجود ہیں منگو پیر میں، جیسے حضرت عالم شاہ بخاری کے بیک سائڈ پہ جو ہے حضرت عالم شاہ بخاری، بہت ساری جگہوں پر قبضہ ہے۔ تو اس حوالے سے اوقاف کوئی پلان کر رہی ہے ان کو خالی کروانے کا؟ جی ہاں، یہ کافی عرصے سے کوششیں جاری ہیں، جو پہلے سے جو ہے مسٹر صاحبان، سیکرٹری صاحبان یا چیف ایڈمنسٹریٹر صاحبان تھے، ان کے لیٹرز فائل میں موجود ہیں، اور ڈی سی صاحبان کے ساتھ جو ان کی میٹنگیں ہیں
وہ بھی ریکارڈ پر ہے. تو مجھے بھی مسٹر صاحب اور سید صاحب کی خصوصی ہدایتیں ہیں جن کے تحت میں سیمن، جیک آباد، کراچی، حیدرآباد میں، کیونکہ اوقاف کا اسٹاف بسا اوقات بہت کم ہو جاتا ہے. پرانے افسران کا انتقال ہو گیا تھا کہ جو پرانے تھے بہت کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور جب نئے آ رہے ہیں ان کے پروموشن بھی ہم کر رہے ہیں تو تھوڑا سا جو گیپ ہوتا ہے تو انتظامی اس کے لوپ ہول کی جیسے کچھ قبضے ہو چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم انتظامیہ سے رابطے میں ہیں. ان کو ہم واگزار کریں گے اور ان تمام پراپرٹیز کو ہم پبلک کریں گے تاکہ وہ عوام کے لیے، زائرین کے لیے فائدے کا سبب بن سکیں. سر ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے کہ جو ہے محکمہ اوقاف میں لاتعداد ملازمین ہیں، لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ کراچی کے مزارات ہوں یا مساجد، ان کے بجلی کے بلوں کا بڑا مسئلہ تھا. ایک تو یہ، دوسری چیز یہ سر کہ جو پیٹیاں مزارات پہ ہیں ان کو کھولنے کا اختیار کسے ہوتا ہے، اور یہ پیٹیوں کی رقم کہاں جاتی ہے؟ کیا ملازمین کو انہی پیٹیوں کی رقم سے تنخواہ دی جاتی ہے؟ اچھا، یہ 2018 سے پہلے چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف جو ہے وہ مکمل طور پر بااختیار تھا، اور یہ تنخواہیں دینے کا جو سسٹم ہے، ریٹائرمنٹ، اوقاف کا اپنا ایک منظم انتظام تھا. اس انتظام کے تحت ریٹائرمنٹ، جی پی فنڈ، پروموشن، جو کچھ تھا چیف ایڈمنسٹریٹر مکمل ہولی سولی اختیارات رکھتا تھا. اب اختیارات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو ہم گورنمنٹ کے جو ٹائم ٹو ٹائم جو ڈائریکشنس ہیں گورنمنٹ آف سے، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو 2018 میں اوقاف ڈپارٹمنٹ سیپ سسٹم پر آ گیا ہے، کیونکہ پہلے شکایت ہوتی تھی کہ بجٹ ختم ہو گیا، اسکیموں میں ختم ہو گیا، تعمیرات میں، تو 5-6 مہینے غریب ملازموں کو تنخواہیں نہیں ملتی تھی. لہٰذا سندھ گورنمنٹ نے چیف سیکرٹری صاحب نے اور اوقاف کے جو ہے سیکرٹری صاحبان اور چیف صاحبان کی کوششوں سے یہ ہوا کہ سندھ گورنمنٹ کو کہا گیا کہ آپ ہمارے ملازموں کو تنخواہ دے دیں. تو اس کے بدلے میں جو پیٹیوں کا جسے آپ نے ذکر کیا، پہلے ہم ہی کھولتے تھے، ہم ہی چلاتے تھے سارا سسٹم، لیکن اب وہ اکاؤنٹ 1 میں جاتی ہے. بینک کا مینیجر آتا ہے، اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، کیشیئر یا کوئی نمائندہ، اور چیف کا نمائندہ آتا ہے. ایک چابی بینک میں پاس ہوتی ہے، ایک اوقاف کے بعد، دونوں مل کر چابی کھولتے ہیں. ایک مکمل سسٹم کے تحت اس کے نمائندے آتے ہیں، بالکل کبھی کبھی ضلعی نمائندے یا معززین کو بلاتے ہیں. اس دفعہ تو میں نے کیمرہ کا سسٹم نکال دیا ماشاءاللہ، تو جو ریکارڈ آمدنی ہوئی الحمدللہ، تو وہ ہم نے اکاؤنٹ 1 میں جمع کرانی ہوتی ہے، جمع ہو گئی. تو اس سلسلے میں الحمدللہ کوئی شکایت نہیں ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ چیف ایڈمنسٹریٹر کی پوسٹ پر کون آتا ہے، تو یہ کاڈر پوسٹ کہلاتی ہے، جس میں کمیشن افسر آل پاکستان سروس والا ہو، ایکس پی سی ایس والا ہو یا سیکرٹری سروس والا، تو وہ 19 گریڈ کی پوسٹ ہے. تو سندھ گورنمنٹ اس کو جو ہے پوسٹنگ کرتی ہے، تو پھر وہ سندھ گورنمنٹ چیف سیکرٹری اختیارات ہوتا ہے. باقی جو نچلے ملازمین ہیں وہ اوقاف کا اپنا سسٹم ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اوقاف کے ساتھی ہیں وہ اوپر آ جائیں، 17، 18، 19 تک ان کے اپنے ہی لوگ چیف بنیں، تاکہ وہ جو کافی عرصے سے ان کو پروموشن نہیں مل رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے منسٹر صاحب، سیکرٹری صاحب، ہم خود کوشش کریں کہ ملازمین کے جو پروموشن کے مسائل ہیں یا جو پیچوں کی شکایت ہیں یا سہولتوں کا شکایت ہے، یا تو یہ جب افسران ہمارے خود اوپر آ جائیں گے تو یہ کمی دور ہو جائے گی، تو یہ شکایتیں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا چیف صاحب، دیکھنے میں یہی آیا تھا کہ اوقاف کے ملازمین تنخواہوں کے حوالے سے پہلے بہت پریشان تھے. اس کے علاوہ یہ دیکھنے میں آیا 3 کروڑ سے زائد کے بجلی کے بل بقایا جمع تھے ان کے کراچی کے تمام مساجد اور مزارات پہ. یہ آپ نے بہت زبردست بات بتائی، اور خاص طور پہ آپ نے جو کیمرے والا بتایا، یہ آپ کا بڑا کارنامہ ہے. تو یہ تھوڑی سی آپ ڈیٹیل بتائیں گے، کیمرے والا کیا سسٹم آپ نے کیا ہے؟ یہ ہمارے آنریبل منسٹر صاحب جناب احمد رضا شاہ جیلانی، وہ ہمارے بہت ہی حساس جذبات رکھتے ہیں اولیاء اللہ کے حوالے سے، مزارات کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے. تو اس سلسلے میں وہ کسی قسم کی کوتاہی، نااہلی یا غفلت نہیں برداشت کرتے. تو ان کی ہدایت ہے کہ جو بھی یہ شکایت ہیں، کچھ ملازمین شاید کیش پاس میں کچھ غلطی وہ کرتے ہیں، جو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا خود بخود کا جو آپ کہیں، تو ان کی ہدایت کے تحت جب ہم نے کیمرہ لگائے اور منظم طریقے پر اس کی چوکسی کی اور ویجیلنس کی، تو الحمدللہ اندازہ لگائے کہ جہاں 5 لاکھ نکلتے تھے وہاں 35 لاکھ نکلنے لگے، جس مزار سے 2 لاکھ نکلتے تھے وہاں 18. تو اس دفعہ ہم نے حکومت کو بھی رپورٹ دے دی ہے، سیکرٹری صاحب کو بھی دے دی ہے، چیف سیکرٹری کو بھی. اتنا بڑا فرق پڑا ہے.
تو ہم چاہتے ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، کیونکہ دیکھیں جب ہمیں گورنمنٹ ہمارے سارے ملازموں کو تنخواہ دے رہی ہے، اب وہ تنخواہ نہ ملنے کا شکایت نہیں ہے اکاؤنٹ میں، تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بہتر سے بہتر انکم جنریٹ کر کے اپنی حکومت کو مضبوط کریں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے مسٹر صاحب سکری صاحب کی واضح ہدایتیں ہیں، اسی کو ہم لے کے صرف کیش کے حوالے سے نہیں بلکہ جہاں قبضے ہو گئے ہیں یا خصوصاً جو آکشن کا جو سسٹم ہے، زمین ہے، دکان ہے، لینڈ ہے، باغات ہیں، تو پہلے کچھ شکایتیں تھیں کہ بغیر آکشن کے وہ دے دیے جاتے تھے، اب ان کو کینسل کر دیا گیا ہے اور یہ پروسیس چل رہا ہے، تو جو بغیر آکشن کے یا انلیگل ہے اس کو ختم کر کے ساری چیز کو ایک نیلام کے ذریعے پروسیس کے دیں گے تاکہ ہر آدمی اس میں حصہ لے اور گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ انکم جنریٹ ہو۔ اچھا غنی صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال سے سندھ میں 82 یا 84 مزارات ہیں اور اس کے کراچی میں تقریباً 28 مزارات ہیں، مساجد ہیں، تو سر سب سے زیادہ کلیکشن کون سے مزار سے ہوتی ہے پورے سندھ میں؟ اور آپ نے جو ابھی جمع کرائی ہے تو سب سے زیادہ کون سے مزارات ہیں جن کی رقم جمع ہے؟ لال شہباز کے اندر جی رحمۃ اللہ علیہ 7 شریف حضرت عثمان مروان ان کا پورا نام، وہاں سے تقریباً پہلے تو کچھ شاید کم ہوتی تھی، تو جب ہم نے بہتر انتظامات کیے کیمرہ وغیرہ، جی اس دفعہ وہاں سے 35 لاکھ روپے پیچوں سے نکلے ہیں۔ یہ ماہانہ ماہانہ ہوتا اصولاً ہوتا ماہانہ ہی ہے، لیکن کبھی کبھار 1.5-2 مہینے بھی لگ جاتے ہیں انتظامی حساب سے۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ سرکار سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مذاہب، یہاں سے بھی تقریباً 34-35 لاکھ کا آمدنی ہوتی ہے تقریباً مہینے 1.5-2 کے بعد۔ ٹھیک ہے، اس میں سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتا ہے، ہم سونار کو بلاتے ہیں۔ تو یہ جب سسٹم ہم نے اچھا کیا، بہتر بنا آنریبل مسٹر صاحب کی ہدایت پر، تو یہ 2 درگاہیں ہیں جن کا، باقی دوسری درگاہیں بھی ان کی بھی ہے آمدنی، لیکن وہ تو ایک ضمنی بات ہے، آمدنی تو مقصد نہیں ہوتا، اصل تو ان کی روحانی تعلیم و تربیت ہے، لیکن چونکہ یہ بھی ایک ہے، لوگ آتے ہیں تبرک پیش کرتے ہیں، سونا ڈالتے ہیں، چاندی ڈالتے ہیں، تو اس کو بھی اگر بہتر استعمال کیا جائے تو یہ تو ہمارے اوقاف کے مقاصد میں سے ہیں، تو ہم وہ کوشش کریں ہیں کہ یہاں سے جو انکم ہو ان کو بامانت گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا جائے، تاکہ گورنمنٹ جو ہے نا زائرین کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات دے، کیونکہ ابھی کروڑوں روپے گورنمنٹ آف سندھ ہمیں دے رہی ہے، مزارات بنا رہے ہیں، مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مسافر خانے ہیں، وضو خانے ہیں، تو جب انکم جائے گی تو گورنمنٹ ہمیں دے گی۔ اوقاف ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ اس سلسلے میں پوری تندہی سے کوشش کرائے کہ ہم اوقاف کے نظام کو بہتر سے بہتر کریں۔